اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رواں ماہ 15 تاریخ کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں یا میڈیٹرینین سی میں کشتی کے حادثے نے ملک بھر کی فضا کو سوگوار کر دیا ہے۔ ایک ماتم کی فضا چھائی ہوئی ہے اور ہر کوئی افسردہ ہے، دل گرفتہ ہے، پریشان ہے۔ اور جو اطلاعات آئی ہیں ابھی تک اس کے مطابق یہ جو کشتی تھی اس پر تقریباً 800 تک افراد سوار تھے جو بہتر مستقبل کی تلاش میں آنکھوں میں خواب سجائے یورپی ممالک جانا چاہتے تھے، لیکن کشتی بحیرہ روم میں یونان کے قریب، گریس کے قریب ڈوب گئی۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کشتی پر جو افراد سوار تھے ان میں تقریباً 400 افراد کا تعلق پاکستان سے تھا، اور ابھی تک جن لوگوں کو بچایا گیا ہے ان میں سے صرف 12 افراد پاکستانی شناخت ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تقریباً 398 پاکستانی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور یہ صرف 398 افراد نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک کنبہ ہے، ایک خاندان ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، اپنے کچھ خواب ہیں، اپنے کچھ سپنے ہیں جو ہمارے اور مجھ جیسے دوسروں کے سپنے ہیں۔ ہم جو غریب یا متوسط طبقے کے لوگ ہیں کہ ہمارے جو خواب ہوتے ہیں، ہماری جو خواہشیں ہوتی ہیں، بہنوں کی شادی کرانی ہے، بیٹوں کی شادیاں کرانی ہیں، بچوں کی شادیاں کرانی ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، والدین کو حج کرانا ہے، اپنا گھر بنانا ہے، یہی ہمارے سپنے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے بھی اکثر یہی سپنے، یہی خواب آنکھوں میں سجائیں ایک ایسے سفر پہ نکل پڑے تھے کہ جس میں موت کو گلے لگانا تقریباً یقینی ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی اپنی نوعیت کا کوئی واحد یا کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے جو رپورٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے علم میں آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو گمنام موت مارے جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے کہ میں کچھ روز قبل بھی اپنی ایک ویڈیو میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ غیر قانونی طریقے سے انسانی اسمگلرز کے ہاتھوں خود کو بیچ کے یہ لوگ جو یورپ جاتے ہیں تو یہ بحری راستوں کے ساتھ ساتھ خشکی کے راستے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بارڈرز پہ مختلف ممالک کے بارڈرز کراس کرتے ہوئے بارڈر رینجرز کے، بارڈر سیکیورٹی گارڈز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کچھ بھوک اور پیاس کی وجہ سے صحراؤں میں اور جنگلوں میں تڑپ کے جان دے دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک افسوسناک منظر ہے اور ایک دلخراش واقعہ ہے جس نے ہر پاکستانی کو افسردہ کر دیا ہے۔ اور اس کہانی کا انجام بھی ماضی میں ہوئے واقعات جیسا ہوگا۔ ابھی تک جو سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جو رپورٹیں سننے میں آئی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے، انکوائری کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، لیکن مجھے اس کمیٹی سے بھی کوئی توقع نہیں ہے، اور شاید آپ کو بھی نہیں ہوگی، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی سیاسی تعصب یا کوئی سیاسی نفرت شامل ہے، بلکہ ہر حکومت، ماضی میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، تو ہماری ہر حکومت میں درجنوں کے حساب سے انکوائری کمیٹیاں بنتی ہیں مختلف ایشوز پہ، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج تک کس کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے؟ اس رپورٹ کس رپورٹ کو پبلک کیا گیا ہے، عوام کے سامنے لایا گیا ہے؟ اس رپورٹ میں جو تجاویز دی گئی تھیں یا جن لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا، ان تجاویز پہ کتنا عمل ہوا؟ تو یہ ہر حکومت کی کہانی ہے، اور یہ ہماری ایک تقدیر ہے جو ہمارے حکمرانوں نے لکھی ہے۔ تو اس دفعہ بھی اس انکوائری سے مجھے کوئی خوش فہمیاں نہیں ہیں، کوئی توقعات نہیں ہیں، اور اس کی چند اہم وجوہات ہیں جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک حکومت نے کچھ پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اور کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ ٹی وی اسکرین پر بھی دکھائے گئے ہیں، لیکن جو لوگ ٹی وی اسکرینوں پہ دکھائے گئے ہیں ان کے لباس سے، خراش تراش سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ لوگ
اس دندے میں ملوث ہی نہیں ہیں، اور اگر ملوث ہیں تو یہ پیادے ہیں، مہرے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ کہانی جو چل رہی ہے، یہ جو انسانی اسمگلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ اتنا کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے نام ملوث ہے، بڑے بڑے خاندان ملوث ہے، بڑے بڑے آفیسرز ملوث ہیں، اور شاید میرا اندازہ ہے کہ شاید ان لوگوں میں سے کچھ اس وقت بھی اسمبلیوں میں، سینٹ میں بیٹھے ہوں، یا بڑے بڑے اداروں میں، حساس اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پر تعینات ہوں۔ یہ 1997-98 کا واقعہ ہے کہ میرے گاؤں کے دو نوجوان جو میرے بہت قریب ہیں، وہ ایسے ہی ایک انسانی اسمگلر کے ہاتھوں چھڑ گئے تھے، اور وہ موصوف اس وقت کی حکومت میں وفاقی وزیر تھا۔ لیکن پھر 1999 میں جو بغاوت ہوئی اور مشرف نے مارشل لا لگا لیا، تو ان نوجوانوں کی، یا خوش قسمتی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی تھی، کہ کہانی جلدی ختم ہو گئی۔ پھر وہ وفاقی وزیر ٹال مٹول سے، ہیلے بہانوں سے کام لیتے رہے، آخر میں وہ پیسے اس سے نکلوا لیے گئے۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ اگر واقعی اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا ہوگا، بڑے بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ جو لوگ ٹی وی پر دکھائے گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے اکثر ایسی ہوں گے کہ شاید ان کے گھر بھی اپنے ہوں۔ ان کے کپڑوں سے، ان کے جوتوں سے، ان کے چہرے مہرے سے، خراش تراش سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتنے بڑے لیول پہ اس قسم کے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر تعینات ہوتے ہیں، اور وہ اتنے با اثر اور طاقتور ہوتے ہیں کہ ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے حکمرانوں کو اپنی حکومت کی قربانی تک دینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ 1995-96 کی بات ہے، اور اس وقت میرے ساتھ میرے بہت سارے دوست کراچی میں تھے۔ ہم نے سیلرز یا ملاح بننے کے لیے لائسنس، جن کو CDC کہتے ہیں، وہ ہم نے بنائے تھے، حاصل کیے تھے CDCs۔ ہم نے CDCs حاصل کرنے کے بعد ہم بھی اسی چکر میں تھے کہ ہم کسی طریقہ سے یورپ، امریکہ، کینیڈا یا جاپان پہنچ جائیں۔ تو ہمارا بھی کراچی میں روزانہ مختلف قسم کے ایجنٹوں سے، نئے نئے ناموں سے واسطہ پڑتا تھا، نئے نئے چہروں سے ہم متعارف ہوتے رہتے تھے۔ اور جب بات تھوڑی آگے بڑھتی اور وہ ہمیں اپنے باس تک لے کے جاتے، تو ان میں سے تقریباً میں یہ کہوں گا کہ 99% لوگ جو تھے وہ حساس سرکاری اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پر تعینات ہوتے تھے، یا ان کے جو سرپرست ہوتے تھے، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے، وہ وزیر مشیر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کہانی اتنی سیدھی سادی نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں سے پیسے لے کے ان کو باہر ملک بیچتے ہیں۔ یہ ایک پورا انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے، یہ گینگز ہیں، یہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں، کیا ترقی یافتہ ممالک، کیا غیر ترقی یافتہ ممالک، کیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز، کیا فرسٹ ورلڈ کنٹریز، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کا ایک نیٹ ورک ہے، اور یہ نیٹ ورک جو ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے۔ تو یہ اتنی سیدھی سادی بات نہیں ہے۔ اگر واقعی اس مسئلے کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے ان ظالموں کے ہاتھوں سے، تو اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا۔ حکومت کو ایسے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، ایسے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے پڑیں گے کہ جن پہ ہاتھ ڈالنے سے شاید ان کی حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن اگر کوئی مخلص ہے تو اس کو یہ فیصلہ لینا ہوگا، اس کو یہ کام کرنا ہوگا۔ ادروائز یہ بس وہ زبانی جمع خرچ ہے، وقت کا ضیاع ہے، کہ ہم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، عوامی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بس ایک کمیٹی بن گئی، کچھ ہی دنوں میں دھول بیٹھ جائے گی، ہم سب یہ کہانی بھول جائیں گے، اور پھر ہم سب مل کر ایک نئے حادثے کا انتظار کریں گے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سال فروری کے مہینے میں بھی اٹلی کے قریب ایک کشتی ڈوبی تھی، اس کشتی میں بھی تقریباً 30 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے اکثریت کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس پہ بھی ایک کمیٹی بنی تھی۔
تو ذرا کوئی بتائے، ذرا تلاش کرے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کا کیا ہوا، اس کمیٹی نے کیا کام کیا رپورٹ بنا کر پیش کی، اور اس رپورٹ پر کیا کارروائی عمل میں لائی گئی۔ تو یہ سب ہمارے ساتھ جو ہے ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کو اس حالت تک پہنچانے والے بھی جو ہے یہی حکمران ہیں، سب جو ماضی کے ہیں، جو حال کے ہیں۔ میں نے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ دیکھا ہے جو بڑا ہی حقیقت کے قریب ہے، اور اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ ایک جنگ آزادی کے وقت 1947 کے دور کی وہ ایک تصویر ہے، جب ایک ریل گاڑی کے اوپر چھت پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سائڈوں پہ بھی لٹکے ہوئے ہیں، اور ڈبوں کے اندر بھی کچا کچ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر رہے ہیں اچھے مستقبل کی تلاش میں۔ اور آج 2023 میں ہم لوگ اپنے ملک سے بھاگنے کی چکر میں ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ جینا ہمارا مشکل ہو گیا ہے، ضروریاتی زندگی حاصل کرنا ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ بچوں کو تعلیم دینا، اعلیٰ تعلیم دینا، بچوں کی خواہشات پوری کرنا، والدین کی خواہشات پوری کرنا، یہ سب چیزیں تو اب بہت دور کی کہانی ہے۔ اب تو ہم جو ہے روزمرہ زندہ رہنے کے لیے جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس غذا کے لیے ترس رہے ہیں، اور لوگوں کو وہ بھی میسر نہیں ہے۔ تو لوگ بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ ہم نے ویسے بھی سمجھ لیا ہے کہ ہم تو ویسے بھی مرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک پشتو شاعر ہے شمس القمر اندیش صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ مرگ ملمد اے اندیشہ د احساس تر طبیعت چال اورز کی سو سو زلا چال جون کی اوار رہا ہے۔ یعنی موت جو ہے وہ ایک احساس کا نام ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایک بار مرتے ہیں، کچھ لوگ ہر روز کئی بار مر کر جیتے ہیں اور پھر جی کے مرتے ہیں۔ تو ہم لوگ روزانہ مر رہے ہیں، روزانہ احساس کی موت ہم مر رہے ہیں۔ تو آخر میں لوگوں نے موت کو گلے لگانا آسان سمجھا کہ آر یا پار، یا اس پار یا اس پار، کہ مرے ہوئے تو ہم ویسے بھی ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ میں یہ باتیں سنتا ہوں اپنی نوجوانوں سے۔ ہمارے نوجوان بڑے مایوس ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان مایوس ہیں، اور وہ یہ راستے اپنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، خطرات کے بارے میں بتاتے ہو، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں۔ اپنے کانوں سے میں نے یہ جواب سنا ہے ان سے کہ ہم کون سا جی رہے ہیں صدر صاحب، جو ہم اپنے جینے کی پرواہ کریں، ہم تو ویسے بھی مرے ہوئے ہیں، زندہ لاشیں ہیں۔ چلو یہ ایک رسک لے لیتے ہیں، پار ہو گئے تو کم از کم اپنی زندگی اور اپنے پیاروں کی زندگی تو کچھ بنا پائیں گے، اور اگر مر گئے تو ہم کون سا جی رہے ہیں، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ تو لمحہ فکریہ اصل میں یہ ہے، حکمرانوں کے لیے اصل سوچنے کی بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ اس چیز پہ غور کریں کہ کیوں ہمارے نوجوان، تعلیم یافتہ و غیر تعلیم یافتہ، بوڑھے و نوجوان، مرد و خواتین، سارے اس ملک سے بھاگنے کے چکر میں ہیں، راہ ڈھونڈ رہے ہیں باہر نکلنے کی، بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ بھاگ رہا ہے اس ملک سے۔ کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ اس ملک کا؟ خدا کے لیے اس پہ سوچئے، اور اس ملک پہ، اس قوم پہ رحم کیجئے۔ یہ بد دعائیں ہیں، یہ آہیں ہیں ان لوگوں کی جو رائے گاہ نہیں جاتی، جو لگ رہی ہیں، تبھی تو اس ملک کا یہ حال ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب سرکشی میں ایک بندہ حد سے گزر جائے، بغاوت میں، اللہ سے بغاوت میں حد سے گزر جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ غرق ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے راستے ایسے اختیار کیے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنی تباہی کا سامان خود کیے ہوئے ہیں، ہم روز بروز تباہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ شعور، یہ احساس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہم میں سے ہو، اور جن کو ہماری دکھ درد کا احساس ہو۔ اور میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ربنا لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافنا ولا يخافك فينا۔ صدق اللہ العظیم۔